جی میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن ٹی وی کے لیے روشن تاریخ کے سلسلہ میں جو ہم نے تاریخ ہندوستان اور تاریخ پنجاب شروع کی ہوئی ہے اس کی آج 24ویں قسط لے کر جو ہے نا وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو 23ویں قسط جو اس سے پہلی تھی اس میں ہم نے ایک پارٹ کیا اکبر کے دور کا، تو تھوڑا حصہ کور ہوا تھا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ایک دو حصے اور ہوں، کیونکہ اکبر کا دور سب سے لمبا دور تھا۔ مغلیہ جو خاندان کی حکومت تھی یا مغلیہ دور جو اس کو کہتے ہیں، یہ 50 سال چلا تھا۔ تو اکبر نے یہ ایک خاصیت تھی اکبر کی کہ اکبر نے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، خاص کر جس میں وہ خود شامل ہوا ہو۔ شروع میں ایک جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنا پڑا، جس طرح سندھ میں بھی اور بنگال میں بھی کچھ جو ہے نا، تو لیکن پھر دوبارہ یہ کمک پہنچ جاتی تھی اور کافی جو ہے نا وہ تیزی سے یہ پھر دوبارہ سے قبضہ کر لیتے تھے۔ ان کو مکمل شکست کسی جگہ بھی نہیں ہوئی، نہ راجپوتوں کے مقابلے میں اور نہ باقی کسی جگہ۔ تو اکبر نے دیکھیں کہ آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کو جو ہے نا وہ فتح کیا، جس میں سارا یہ دیکھیں راجپوتانہ سندھ اور اس کے بعد بنگال سے لے کر کشمیر تک اور پھر کابل تک، ازبکستان تک، ہر جگہ جو ہے نا وہ اس نے سارے علاقے میں جو ہے وہ فتح حاصل کر لی تھی۔ اور اس میں جب کشمیر کی طرف اس نے رخ کیا 1585 میں، اور 1586 سے لے کر 1753 تک تقریباً کوئی 150 سال یا 160 سال انہوں نے کشمیر کے اوپر بھی جو ہے نا حکومت کی۔ اور کشمیر کی تاریخ میں پہلے کوئی بیرونی حملہ آور اگر کشمیر میں گئے تو وہ یہ مغل تھے اور وہ اکبر تھا۔ اس سے پہلے کشمیر کی تاریخ میں کشمیری ہی حکمران رہے، چاہے وہ ہندو تھے چاہے وہ جو بھی تھے، بعد میں مسلمان آگے، شروع میں ہندو تھے۔ اور جب یہ مغلوں کا دور آیا تو وہاں یوسف شاہ چک کی جو ہے نا وہ حکومت تھی، تو آپس میں اس طرح اختلافات جو ہے نا وہ کچھ شروع ہوئے۔ تو وہاں بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہاں ایک مرزا حیدر بیگ نام کے آدمی تھے، تو وہ شیعہ سنی فسادات کروائے گئے اور پھر اکبر کو بلایا گیا جو ہے نا وہ مدد کے لیے۔ وہاں سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے آ کے دعوت دی اکبر کو کہ آپ ہمیں کشمیر میں اس سے یوسف شاہ چک سے جو ہے نا وہ جان چھڑائیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یوسف شاہ چک سے بھی اس کے ایک اور چچا زاد بھائی نے حکومت چھین لی ہوئی تھی، تو وہ خود بھی آیا تھا اکبر کو کہنے کہ میری مدد کرو۔ تو اس طرح پہلی دفعہ تاریخ میں یہ مغل جو ہے نا وہ گئے کشمیر میں اور وہاں جا کر قبضہ کیا، تو وہاں اپنے گورنر چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ اس طرح مشہدی صاحب تھے یوسف شاہ مشہدی، ان کو وہاں گورنر جو ہے نا وہ مقرر کیا اکبر نے۔ اور اکبر کو بھی کشمیر سے بڑا لگاؤ تھا۔ اکبر نے تقریباً 3-4 دورے کیے کشمیر کے، وہ جایا کرتے تھے، اور جہانگیر نے تو تقریباً 8 دورے کشمیر کے کیے۔ جہانگیر اور نور جہاں کو تو بہت ہی پیار تھا کشمیر سے، اور بیچارہ مرا بھی اسی طرح کشمیر سے واپس آتے ہوئے بمبر کے مقام پہ جو ہے نا یہ فوت ہو گیا تھا جہانگیر۔ وہ اس کے جہانگیر کا جب اس کے بعد دور چلے گا، اس کے واقعات بیان ہوں گے تو اس میں ہم بیان کریں گے۔ تو اکبر نے وہاں جا کر جو ہے نا وہ اپنے گورنر مقرر کیے اور کشمیر پہ قبضہ کیا۔ اور ویسے مغلوں کی ایک بات تھی کہ جہاں جاتے تھے وہاں تعمیر و ترقی بہت کرتے تھے۔ یہی جس طرح اگر آپ برٹش کالونیز کو دیکھیں اور فرینچ یا پرتگیز کالونیز کو دیکھیں تو نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ برٹش کالونی جہاں رہی انہوں نے کچھ نہ کچھ کام بھی کیے۔ ہندوستان کی مثال ہی آپ لے لیں، وہاں ہمارا جو سارا نظام ہے ریلوے کا، ڈاک کا، اریگیشن وغیرہ کا، یہ انہوں نے ڈیولپ کیا تھا۔ تو اسی طرح مغلوں نے بھی کشمیر میں جا کر ان کی بڑی یادیں ہیں، جس طرح نشاط باغ ہے، شالیمار باغ ہے، وہاں جھیل ڈل میں انہوں نے بڑا کام کیا، وہاں قلعے بنوائے، مسجدیں بنوائیں، پتھر مسجد جو ہے نا وہ بڑی نشانیاں نور جہاں نے بنوائی تھی۔ تو اس طرح انہوں نے وہاں جو ہے نا وہ کام کیے کشمیر میں۔ تو اس کے بعد جب کشمیر پہ ان کا قبضہ ہو گیا تو پھر انہوں نے راجپوتانہ وغیرہ پہ، پھر یہ جو راجستھان تھا اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ قبضہ کیا، اور پھر اس نے سندھ کے اوپر جو ہے نا وہ سارا قبضہ کر لیا۔
اور کابل تک، جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ مرزا عبدالحکیم اس کے کزن تھے، اس نے بغاوت کی تھی، اس پہ کیا، ازبکستان والوں کے ساتھ جو ہے نا ایک معاہدہ کیا، وہ اس طرح کہ جو صفوی تھے ایرانی ان کی حمایت تھی مغلوں کو، مگر جو ازبکستان والے تھے وہ صفویوں کے خلاف تھے۔ تو اس طرح انہوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا کہ اکبر نے کہا کہ اگر آپ صفویوں کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن ان کو کہا کہ آپ ان کی افغانوں کی مدد نہیں کرو گے، آپ پٹھانوں کی مدد جو ہے نا وہ نہیں کرو گے۔ تو اس طرح ان کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا۔ تو اس طرح تقریباً سارے ہندوستان جو آج کل کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہے، اور کشمیر سمیت، اور کابل، افغانستان وغیرہ سمیت ہر جگہ پہ اس کی حکومت جو ہے نا وہ قائم ہو گئی تھی۔ پھر جو میوار اور مرواڑ کا جو ایریا تھا وہاں کے حاکم ودے سنگھ وغیرہ، چندر سنگھ راٹھور کے ساتھ جو مقابلے ہوئے، جے پور کا جو حکمران تھا اس کو بھی شکست دے دی تھی، اور جے پور کے جو حاکم تھا اس کی جو بیٹی تھی جودھا بائی، اس کے ساتھ پھر شادی ہوئی تھی اکبر کی۔ اس کی کہانی جو ہے نا وہ ابھی بیان کاری دیتے ہیں، کیونکہ شہزادہ سلیم اس کے وطن سے پیدا ہوا تھا۔ تو یہ مان سنگھ بھی جے پور کے راجہ کا بیٹا تھا، تو مان سنگھ کی بہن تھی جو ہے نا، کچھ کہتے ہیں خالہ زاد بہن تھی، لیکن یہ بہن تھی جو ہے نا جودھا بائی۔ تو جودھا بائی کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی کر لی تھی اکبر نے، لیکن جو جودھا بائی تھی اس نے کچھ شرطیں رکھی تھی کہ اگر آپ میرے ساتھ شادی کرو گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گی۔ تو اکبر بڑا لبرل ہو گیا تھا، وہ دین الہی کا ذکر بعد میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ دین الہی ایک رائج کر دیا تھا، جس کے 9 رتنوں میں سے بھی باقی جو ہے نا وہ اس کے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو وہ دین الہی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا تھا اصل میں، لیکن اکبر بڑا لبرل تھا۔ اس نے بدھسٹ کو، ہندو، سکھ سب کے ساتھ روابط قائم کیے ہوئے تھے، عیسائیوں کے ساتھ بھی، اور اس نے ایک قسم کا ملغوبہ بنا لیا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ خدا کی طرف سے یہ سارے مذہب۔ تو وہ آگے بیان کریں گے کہ اصل میں وہ دین الہی تھا کیا۔ تو جودھا بائی نے ایک شرط رکھی تھی کہ ایک تو میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گی، دوسری یہ کہ مجھے ایک محل میں جو ہے نا وہ آپ مندر بنا کے دو گے، جو اس نے بنا کے دیا، اور پھر یہ کہ میرے لیے ایک الگ کچن ہوگا جو ہے محل میں، وہ اس نے بنا کے دیا۔ اور پھر وہ رانی بن گئی، آ گئی شادی کر کے، اور مان سنگھ تو پھر گورنر بھی رہا، اور مان سنگھ نے تو بڑے مقابلے کیے جو ہے نا، بلکہ حکیم مرزا کے مقابلے میں بھی مان سنگھ کو بھیجا تھا جو ہے نا۔ تو اس طرح جودھا بائی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ، اس کا نام مریم زمانی رکھا تھا جو ہے نا، وہ لقب دیا تھا اکبر نے، مگر یہ اصل میں جودھا بائی ہی تھی، اور یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ ہندو ہی جو ہے نا وہ رہی تھی۔ اور اسی کے وطن سے پھر سلیم پیدا ہوا۔ اب سلیم کی پیدائش کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس کے اولاد نہیں تھی اکبر کے، تو اکبر کہتے ہیں کہ وہاں ایک بزرگ تھے سلیم چشتی نام کے، فتح پور سیکری میں، تو یہ آگرہ سے ننگے پاؤں چل کر ان کے پاس گیا اور جاتا رہتا تھا، اور وہاں جا کے دعا کی اور بزرگوں سے گزارش کی کہ میں تو سارے جہاں کا بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، مگر میری اولاد نہیں ہے، تو آپ دعا کریں کہ میرے اولاد پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو۔ تو انہوں نے دعا کی، تو پھر جودھا بائی کے وطن سے، یا مریم زمانی کہہ لیں اس کے وطن سے، شہزادہ جہانگیر جو ہے نا سلیم یہ پیدا ہوا تھا۔ تو شہزادہ جو سلیم تھا اس کی پیدائش کی وجہ سے پھر نام اس کے سلیم چشتی صاحب کے نام کے اوپر پھر اکبر نے اس کا نام بھی سلیم رکھا تھا شروع میں، اور پھر اس کو شیخو بھی اسی وجہ سے کہتے تھے، شیخ سلیم چشتی کی وجہ سے، اور شیخو پورا جو ہے وہ بھی یہ سلیم جو شہزادہ سلیم تھا بعد میں جہانگیر بنا، نور الدین جہانگیر حکمران بنا جو اکبر کے بعد، جس نے بادشاہت سنبھالی تھی، تو یہ وہی جہانگیر تھا جو پیدا ہوا۔ اب آگرہ جو دارالحکومت تھا
मगर इतनी अकीदत थी अकबर को सलीम चिश्ती साहब से, बुजुर्गों से, कि इसने फतेहपुर सीकरी में एक किस्म का दारुल हुकूमत जो है ना वो तब्दील कर लिया और वहाँ एक बहुत बड़ा महल बनवाया, बाग बनवाया, वो बड़ा ही अजीम शान आज भी मौजूद है वो सुर्ख पत्थर का। और उसने हर चीज़ वहाँ जो है ना वो बनवाई उस फतेहपुर सीकरी के। वो असल में एक निशानी वो भी थी इसके दीन अल्लाह की कि उसमें जो पिलर बनाए हुए थे उसमें इसने हर निशानी रखी हुई थी हर मज़हब की, यानी हिंदुइज़्म की भी, जैनिज़्म की भी, बुद्धिज़्म की भी, ईसाईयत की भी, मुसलमानों की भी, और वो सफ़वी और वो तमाम, यानी उसने हर एक की नुमाइंदगी वहाँ की हुई थी। एक किस्म का वो ये कहता था कि दीन सारे खुदा की तरफ से ही जो है ना वो हैं। तो इस तरह उसने फतेहपुर सीकरी उसको बहुत पसंद था, तो वहाँ ही ये अपने फिर इसके किस्म की वो पार्लियामेंट हाउस था कि जिसमें इसके वो नौ रत्न भी जो है ना वो बैठते थे। नौ रत्न की एक आगे किस्त चलेगी कि वो क्या थे, तो वो इसके जो है मसाहिब थे, इसके मशीर थे और इसके वज़ीर थे, उनके नाम जो है ना वो अगली किस्त में हम बयान करेंगे। तो इस तरह ये जो शहजादा सलीम है ये पैदा हुआ और उसके बाद इसके जो और भी बाद में औलाद हुई मगर वो मर गए थे। पहले जो है ना वो शराब नोशी करते थे, वैसे सलीम भी अफीम खाता था, शराब पीता था, और वो इसका जब जिक्र आएगा तो करेंगे बड़ा याश किस्म का जो था इसकी। नूरजहां की स्टोरियाँ जो जब इसका दौर आया तो उस वक़्त फिर हम जो है ना वो बयान करेंगे। इसने बगावत भी की जो है ना वो अकबर के ख़िलाफ़। तो ये जब जवान हुआ तो चूँकि खुद सा था, लाडला था और इसको कोई पूछने वाला नहीं था, तो कहते तो हैं कि जो नूरजहां का जो वाक़या हुआ उसके साथ शादी नहीं करने दी थी। वो अनारकली वाला एक मिथ भी है, वो भी आगे बयान करेंगे। तो वो नूरजहां की शादी अली कुली से करवा दी थी जो शेर अफगन बाद में बना अकबर ने। तो उसकी वजह से भी इसको दुख था सलीम को कि मेरी शादी नूरजहां से बाद में तो उसने की जब वो हुक्मरान बना, मगर पहले वो अली कुली के साथ उसकी शादी हो गई थी। तो इस तरह बगावत कर दी थी इसने जो है ना सलीम ने अकबर के ख़िलाफ़, और वो 5 साल तक भागी रहा। बीच में बच बचाव होता रहा। जोधाबाई जब जिंदा थी तो उसने एक दफ़ा सुलह भी करवाई अकबर की और शहजादा सलीम की, फिर बागी हो गया। फिर बीच में उसके नौ रत्नों में से अबुल फजल फैजी जो है ना उनको भेजा अकबर ने कि जाओ उसको समझाओ, तो लेकिन वो शहजादा सलीम ने उसको कत्ल करवा दिया था अबुल फजल फैजी को। तो इस तरह फिर अकबर को बड़ा दुख हुआ। तो इस तरह अकबर का कोई आखिरी दौर जो था वो शहजादा सलीम की बगावत की वजह से वो बीमार भी रहने लगा और फिर उसी दुख में वो फौत भी हो गया था। तो अभी लंबी हो जाएगी किस्त, तो इसको यहाँ ही ख़त्म करते हैं। अकबर का जो दूसरा पार्ट है तो तीसरे पार्ट में फिर जिक्र करेंगे आगे नौ रत्नों का भी और बाकी भी। तो इस पर इजाज़त दें, अगली किस्त में फिर मिलते हैं और अकबर की कहानी को आगे चलाएंगे।